سر یہ بتائیے گا آج کل جو سوشل میڈیا پہ ایک چل رہا ہے، مطلب ایک ایشو ہے اور ایک ڈیبیٹ ہے کرپٹو کے بارے میں کہ کرپٹو جائز ہے ناجائز ہے، اس کے بارے میں جو قرآنی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآنی تعلیمات کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ کاروبار کے اندر، مال کے معاملات کے اندر قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن نے ایک سمپل سا قاعدہ بیان کر دیا. کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے وہ لوگوں جنہوں نے امن دیا، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ نہ کر لیا کرو، استعمال نہ کیا کرو. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. ہاں البتہ ایک طریقہ قرآن نے بیان کر دیا، تمہارے مابین تجارت ہو باہمی رضامندی کی بنیاد پر. یہ بنیادی قاعدہ قرآن نے سورہ نساء کے اندر بیان کیا ہے غالباً، کہ تجارت آپ کی جو ہے وہ مابین ہوگی باہمی رضامندی کی بنیاد پر. یہ بنیادی قاعدہ کاروبار کے حوالے سے موجود ہے. اب معاملہ جو ہمارے ہاں پیش ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہیں، بحث کا بازار بھی گرم ہوا ہے. بٹ کوائن ہو گیا، کرپٹو کرنسی ہو گئی، کہ کس طریقے سے یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو کچھ مذہب والے بھی اس کے درمیان میں کود جاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ جائز نہیں ہے، اس میں یہ علتیں ہیں، اس کی بنیاد پر یہ حرام قرار پائے گا. اچھا یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو لوگ بھی اس بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ بھئی جائز ہے یا ناجائز ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو جدید آنے والے نظام ہیں، جب بھی یہ سامنے آتے ہیں نا تو اس طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. خاص طور پر مذہبی لوگ ہمیشہ اس کے اوپر ضرب لگاتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ کوئی آج کا واقعہ تھوڑی، یہ تو چلا آ رہا ہے برسوں سے. ذرا نوٹ کی آپ تاریخ تو اٹھائیے، جب یہ کرنسی نوٹ آنا شروع ہوئے تھے اس زمانے میں کیا کیا فتاوی نہیں لگائے تھے حرام ہونے کے اوپر، کہ ڈیٹ ڈاکومنٹیشن ہے، اس کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو خرید کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی ملکیت میں ہے ہی نہیں، اس کو مال تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا، یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی اپنی کیا ویلیو ہے. میں نے یہاں تک پڑھا کہتے تھے کہ یہ جو مال ہے، اللہ نے تو مال سونے اور چاندی کو مقرر کیا ہے، نہ یہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اس بنیاد پر حرام قرار دے دیا کرتے تھے نوٹ کو. آج وہ نوٹ دنیا بھر کے اندر رائج ہے، تو پھر جنہوں نے اس کے اوپر حرام کاری کے فتوے لگائے تھے ان کے پیروکار، بلکہ وہ خود اپنی بغلیں جھانک رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تھا. وہ اتنی دور کیوں جائیں، ابھی چند ہی تو سال پرانی بات ہے، تصویر بھی حرام تھی، ٹی وی پہ آنا بھی حرام تھا، ٹی وی دیکھنا بھی حرام تھا. آج ان کے اپنے اپنے چینل موجود ہیں. تو خواہ اس چیز کے اوپر جو نئی چیز سامنے آتی ہے، سب سے پہلے یہ مذہبی فرقہ کھڑے ہو کے اس کے اوپر رد کرنا شروع کر دیتا ہے کہ سونے چاندی کو معیار مقرر کیا جائے گا. یہ سونے چاندی کا معیار مقرر کرنے کا پیمانہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے وحی آپ کے سامنے آئی ہے کہ سونے کی ورتھ ہوگی اور چاندی کی ورتھ ہوگی، اس کے مقابلے میں لوہے کی ورتھ نہیں ہوگی؟ یہ تو لوگوں کا باہمی معاملہ تھا. لوگوں نے دیکھا کہ سونے کے اوپر نہ زنگ آ رہا ہے، نہ پانی اس پہ اثر کر رہا ہے، نہ ہوا کا کوئی اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے، اس کی چمک دل کو لباتی ہے، انہوں نے سونے کی ورتھ زیادہ کر دی ہے. لوگ مقرر کرتے ہیں کسی بھی چیز کی ورتھ، کہ اس کی ورتھ کتنی ہونی چاہیے، وہی مال کی بنیاد پر وہی مال بن جاتا ہے، وہی لوگوں کے درمیان تجارت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو آج کے جدید نظام کے اندر یہ جو بٹ کوائن کا، کرپٹو کرنسی کا معاملہ سامنے آتا ہے، اس کے بارے میں بھی سیم وہی اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں جو پہلے کبھی کرنسی نوٹ کے بارے میں پیش کیے جاتے تھے. نہ اس زمانے میں چل سکا وہ معاملہ، نہ وہ فتاوی جات اس کے خلاف دیے ہوئے نہ اس زمانے میں کامیاب ہو سکے تھے. وہ رائج ہو گیا، دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. نہ ہی یہاں پر یہ کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ بھی رائج ہو جائے گا، دنیا بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، بلکہ کر رہی ہے.
جتنے اعتراضات اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں حرام کاری کے کہ اس بنیاد پر یہ حرام ہے، وہ ایک اعتراض بھی قابل قبول نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پہلی چیز، مال نہیں ہے۔ مال وہ ہوتا ہے جس کو باہمی رضامندی سے مال تسلیم کر لیا جائے۔ میں نے بنیادی قاعدہ قرآن کا بیان کیا، الا ان تکون تجارہ عن تراد منکم، یہ اصول بنیادی ہے۔ باہمی رضامندی سے جو مال تسلیم کیا جائے گا وہی مال ہے، وہی ویلیویبل ہے، وہی ورتھ رکھے گا۔ مثال کے طور پر ابھی ہم کہیں چلے جاتے ہیں کسی بھی جگہ پر، کسی ایسے مقام پہ جہاں جھولے ہوں، کھانا مل رہا ہو، وہاں پر ہمیں کچھ پیسوں کی بنیاد پر ایک ٹکٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ ٹکٹ ہے، آپ اس ٹکٹ کی بنیاد پر وہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، بچوں کو جھولا بھی جھلا سکتے ہیں۔ اس دائرہ کار کے اندر وہ مال ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہاں کیش نہیں چلتا۔ وہ ٹکٹ وہاں پر مال ہے، دوسرے کے نزدیک وہ مال ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو۔ ٹکٹ لینے والے نے اور ٹکٹ دینے والے نے باہمی رضامندی سے یہ تجارت کر لی ہے کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تم مجھے اس کی بدلے میں یہ جو چیز دو گے یہ ہی ورتھ، یہ یہاں پر ویلیویبل ہے۔ اس دائرہ کار کے اندر اس کی اہمیت ہوگی۔ باہر والا تسلیم نہیں کرتا ہے تو اس سے کسی کو کیا فرق پڑ جاتا ہے، نہ کرے، ان کا تو معاملہ چل رہا ہے نا۔ ایسے ہی سمجھ لیں آپ کہ جہاں پر بھی دو لوگوں کے مابین یہ طے ہو جائے کہ یہ مال ہے، وہ چمڑے کا سکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بارٹر سسٹم کی تو آپ مثالیں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں زمانوں سے۔ بارٹر سسٹم میں کیا ہوتا تھا؟ ایک بکری کے عوض میں سامنے والے سے کچھ اور لے لیا، بکری کے بھی تو ہلاک ہونے کا خدشہ موجود ہی رہتا تھا نا، یہ ختم ہو جاتا تھا۔ جو آج بیان کیا جاتا ہے کہ بٹ کوائن ہو گیا یا کرپٹو کرنسی ہو گئی، اس کے نقصان کے اندیشے بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے۔ نقصان کا اندیشے کی بنیاد پر آپ اس کے اوپر حرام کاری کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، تو یہ فتویٰ تو ہر اس چیز پر لگ سکتا ہے کہ جس کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ بکری آج دی کل مر گئی، تو کسی بھی چیز کے اوپر لگ سکتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی کسی نظام کے حرام کاری کے اوپر۔ ڈیجیٹل کرنسی سینٹرلائز نہیں کی ہے، اچھا سینٹرلائز ہو جائے گی تو آپ مان لیں گے اس کو۔ چلیں یہاں آ جاتے ہیں، لوگ اس کو مال ہی کنسیڈر کر رہے ہیں، جس کو مال کنسیڈر کریں گے وہ مال کنسیڈر کیا جائے گا۔ دنیا کے کچھ ممالک کے اندر اس کو لیگلائز کر لیا گیا ہے۔ مطلب آپ کا فتویٰ صرف وہاں ہو سکتا ہے جہاں پر لیگلائز نہیں ہوا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں سینٹرلائز نہیں ہوا ہے۔ جہاں پر لیگلائز ہو چکا ہے تو ظاہر وہاں سینٹرلائز بھی ہو چکا ہے، وہاں پر پھر آپ کے فتوے کی کیا ورتھ ہے؟ وہاں پر آپ کی اس حکم کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ تو مطلب ایسا ہو گیا کہ وہاں پر آپ کے یہ جو حرام کردہ ہے یہ حلال ہو جاتا ہے، اور جہاں آپ بیان کر رہے ہیں وہاں چونکہ یہ بھی رائج نہیں ہوا تو یہ حرام کا حرام ہی قرار پاتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی کتنی بھی ورتھ پائی جاتی ہو، اصل چیز ہوتی ہے دو لوگوں کے مابین اس کی ویلیو ہے یا نہیں۔ دنیا بھر کے اندر ڈالر کی کتنی ورتھ ہے، ویلیوبل کرنسی ہے نا۔ پوری دنیا میں ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ ڈالر کے ذریعے کی جا رہی ہوتی ہے۔ میں ابھی یہاں سے نکل کے کسی سبزی والے کے پاس جاؤں اور اس سے ڈالر کی بنیاد پر کوئی چیز حاصل کرنا چاہوں، کبھی مجھ سے نہیں لے گا وہ، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان وہ مال کی حیثیت نہیں رکھ رہا۔ میرے اور اس کے درمیان تجارت جو ہوگی وہ اس مال کی بنیاد پر ہوگی جو میرے اور اس کے درمیان باہمی رضامندی سے طے شدہ ہے۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیے بس۔ اگر آج میرے اور کسی کے درمیان میں کرنسی نوٹ بطور مال میرے ملک کا مال تسلیم کیا جاتا ہے، تجارت کا ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی کسی دوسرے کے نزدیک کوئی اور چیز بھی تجارت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں لگام لگانے والا؟ مجھ پہ کسی نے لگام ڈالی ہے کیا؟ مجھ پہ کسی نے یہ قید لگائی ہے کہ آپ اس چیز کو مال تسلیم کیوں کر رہے ہیں، یہ مال نہیں ہے؟ تو میں بھی کسی پہ کوئی فتویٰ کاری یا کسی پہ حرام کاری کا فتویٰ کیسے لگا سکتا ہوں؟
یہ نکات آپ ذہن میں رکھیں. سب سے بنیادی چیز تجارتاً عن تراد منکم کا اصول یاد رکھ لیجئے. نقصان کے جتنے اندیشے آپ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں وہ سب کو آپ ابھی سائڈ میں رکھ دیجئے. نقصان تو ہر چیز کے اندر موجود ہے. نوٹ پھاڑ دے کوئی, نقصان تو مجھے ہو گیا. مجھے 5,000 کا نوٹ دیا, بچے نے پھاڑ دیا, میں نے پھاڑ دیا, اسی نے پھاڑ دیا, نقصان تو ہو گیا. نقصان تو کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. بارٹر سسٹم کی میں نے مثال دی, نقصان تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. ویلیو دینے والے آپ ہیں جس کے ساتھ معاہدہ کریں. بس اس بات کو ذہن میں رکھیں. بٹ کوائن کی ویلیو سونے سے زیادہ کیا ہے, یہ بھی ایک اعتراض سامنے آیا تھا کہ اگر سونا ہی ہے بٹ کوائن تو اس کی ویلیو سونے سے زیادہ کیا ہے. سونے کی ویلیو کس نے مقرر کی تھی؟ چاندی کی ویلیو کس نے مقرر کی تھی؟ انسانوں نے مقرر کی تھی نا, ان کی مرضی. وہ سونے سے زیادہ کسی کو ویلیوبل قرار دے دیں. یہ کوئی خدائی کلام تھوڑی نا کہ سونے کی ویلیو اتنی ہونی چاہیے اور چاندی کی ویلیو اتنی ہونی چاہیے. آپ تو ہر زمانے سے سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ کا سسٹم بیان کرتے آ رہے ہیں. آج کہاں ہے چاندی پہ زکوٰۃ کا طریقہ کار جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ آپ تو چاندی کی زکوٰۃ کو اتنا لمبا لے جاتے ہیں, اتنا دور تک, اور سونے کے ویلیو اتنی زیادہ ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ پہلے سونا اور چاندی برابر کی حیثیت رکھتے تھے. اس لیے ہمارے ہاں زکوٰۃ جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, وہ سونے اور چاندی کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیں. لوگ جوا لگا رہے ہیں, لوگوں کا مال ڈوب جائے گا. آپ کو بڑی فکر ہے لوگوں کی. لوگ اپنے مال کو کس ذریعے میں لگاتے ہیں, کس کاروبار کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, وہ اپنے اچھے اور برے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں کسی پہ حاکم بن کے فیصلہ نہیں کر سکتا. مجھے کسی نے خدائی اختیار نہیں دیے ہوئے. اللہ نے سیدھا ایک اصول دے دیا ہے. اب آپ اس کے اندر خواہ ہیلے نکالنا شروع کر رہے ہیں. آپ خواہ اس کے اندر چیزیں بیان کرنا شروع کر رہے ہیں. اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے, اس میں ویسا بھی ہو سکتا ہے. ہو تو کسی میں سب کچھ کر سکتا ہے. جوئے تو کرنسی کی بنیاد پہ ہی لگائے جاتے ہیں, تو کرنسی کو حرام قرار دیں گے آپ. کتنی چیزیں جس میں پیسہ لگایا جاتا ہے. تو پیسہ کی اصل تو حلال رہتی ہے نا. استعمال آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ بنیادی طور پر, جوہری طور پر یہ حلال ہے, اس کا اس طریقے سے استعمال حرام ہے. آپ یہ تھوڑی کریں گے کہ پیسے کو اگر کوئی غلط طریقے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو آپ بنیادی طور پر اس کو حرام ہی قرار دے دیں گے. پیسے حرام ہو گیا, پیسے کا استعمال جائز ہی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بٹ کوائن کا معاملہ سمجھ لیجیے گا. ڈیجیٹل کرنسی, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. بارٹر سسٹم کا ریکارڈ کیا تھا بھائی؟ یہ تو آپ نے آج زمانے میں, جس زمانے میں آنکھیں کھولی ہیں, اس زمانے میں کھڑے ہو کے آپ یہ بات پیش کر سکتے ہیں یہ ریکارڈ نہیں ہے. پہلے زمانے میں کون سے ریکارڈ ہوتے تھے؟ جس زمانے کے فقہا کی مثالیں بیان کرتے کرتے میں تھکتا نہیں ہوں, اس زمانے میں کون سے ریکارڈ رکھے جاتے تھے؟ اس ریکارڈ کی کتنی ورتھ ہوتی تھی جو آپ آج کے زمانے سے کمپیئر کر سکتے ہیں اس کو؟ تو ریکارڈ نہ ہونا اور کسی چیز کا ڈیجیٹلائز ہونا, یہ تو جدید زمانوں کے جدید معاملات ہیں. آپ کے فتوے یہیں رہ جائیں گے. یہ جو نظام آتے چلے جا رہے ہیں جدید, یہ رائج ہوتے چلے جائیں گے. آپ پہلے بھی کرنسی نوٹ کے اوپر اپنے الفاظ بیان کرتے چلے جاتے تھے, اسپیکرز کو حرام قرار دیے جاتے تھے. پرنٹنگ مشین کے اوپر جب قرآن کی چھپائی ہوتی تھی تو اس کو بھی آپ نے حرام کاری کے فتوے لگائے تھے. آپ کے حرام کاری کے فتوے لوگ بھولتے چلے گئے. زمانوں میں جدید چیزیں آتی چلی گئیں, رائج ہوتی چلی گئیں. آج آپ بھی ان کا حصہ بن گئے. تو یہ ہے کہ ہر جدید چیز کے اوپر آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کے لگا دیتے ہیں کہ نہیں میرا حصہ بھی کچھ ہونا چاہیے. میں بھی تو دنیا کے اندر رہتا ہوں, مجھے بھی تو پہچانو, مجھے بھی تو جانو میں ہوں کون. تو آپ جو کھڑے ہو کے بولتے ہیں میں بھی اس میں حصہ ڈالوں گا, میں اب حرام قرار دوں گا, اس کو میں حرام قرار دوں گا, تو لوگوں کے درمیان میں بحث چھڑے گی. پھر نام کس کا آئے گا؟ آئے گا نا میرا نام. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر سب سے بنیادی پہلو قرآن کی رہنمائی وہ ہم نے دیکھ لی ہے. دوسری چیزیں جو اس کے اندر شامل ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا, دو لوگوں کے مابین جو چیز مال طے پا جاتی ہے یہ مال کی تعریف ہے. وہ ٹکٹ اس ایریا کے اندر, اس باؤنڈری کے اندر اتنا ویلیویبل ہے کہ موجودہ کرنسی اتنی ویلیویبل اس دائرے کے اندر نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک کے اندر جو
اس طرح کے ادارے قائم ہیں، جگہ موجود ہیں، وہاں اس کی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ ویلیو اس ٹکٹ کی ہوتی ہے۔ دو لوگوں کے درمیان طے پا گیا تھا کہ اس طریقے سے یہاں سے مجھے یہ چیز حاصل ہوگی، دوسرا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے درمیان، جم غفیر کے درمیان، اصولی قاعدہ بیان کرتے ہیں فقہ کے اندر کہ جس کو جم غفیر استعمال کرنا شروع کر دے، کہتے ہیں وہ تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ میں نے باقاعدہ فتاویٰ پڑھے ہیں کہ جم غفیر جس کو استعمال کرنا شروع کر دے اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو جم غفیر استعمال کر رہا ہے، دنیا بھر کے اندر لیگلائز کر دیا ہے کنٹریز نے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ بس اس بات کو یاد رکھیں کہ جدید نظام کے اندر جدید چیزیں آئیں گی اور لوگ اس کو مال کی حیثیت سے بھی تسلیم کریں گے اور لین دین بھی چلے گا اس کے اوپر۔ دنیا بھر کے اندر بٹ کوائن کی بنیاد پر لین دین چل رہا ہے، یہ بات پیش نظر رہے۔ چیزیں خریدی بھی جا رہی ہیں، بیچی بھی جا رہی ہیں، جس سے خرید رہے ہیں وہ مال کنسیڈر کر رہا ہے نا، جبھی تو وہ چیز بیچ رہا ہے اپنی اس چیز کے بدلے میں، تو وہ ان کے نزدیک مال ہی ہے۔ اب میں بولوں نہیں مال نہیں ہے، میں جس کو مال کہوں گا آپ اس کو مال تسلیم کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، میرے خیال سے بات سمجھ میں آگے ہوگی، اور کوئی بات اگر رہتی ہے تو شاید میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ بتائیے کہ مطلب لوگ جو ہے نا خود کو نا گلٹی بھی کرتے ہیں فیلنگ، یعنی وہ ایک بات کو مان بھی لیں اگر اور کر بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی نا وہ گلٹی کر رہے ہیں فیل کہ یار چلو یہ بات ہے صحیح، لیکن کراہیت کے ساتھ۔ اور تو میں کیا مطلب وہ کراہیت جو کیسے ختم ہوگی دل سے؟ وہ کراہیت اصل میں اس بنیاد پر ہے کہ میرے نزدیک ایک بندے کا تشخص انتہا پہ پہنچ گیا۔ اب جب انتہا پہ آپ نے ایک کا تشخص پہنچا لیا ہے، آپ نے اپنے دل کے اندر ایک فرقے کے بارے میں یہ بٹھا لیا ہے کہ ہاں یہ جو فرقہ ہے یہ مجھے صحیح گائیڈنس کرتا ہے، یہ جو بتائے گا وہ حلال ہے، یہ جو بتائے گا وہ حرام ہے۔ تو جب میں کسی کا تقدس اپنے اندر بٹھا لوں گا تو مجھے اس کی نافرمانی کرنے میں کراہت نہیں آئے گی، میں تو برے سمجھوں گا۔ کسی مذہبی معاملے کے اندر کیا، آپ کسی شخص کی عام طور پر بھی فضیلت و تقدس اپنے اندر بٹھا لیجئے، آپ ہمیشہ اس کو یہ سمجھیں گے کہ ہاں میں اگر اس کے مطابق نہیں چل رہا ہوں تو میں غلط ہی کر رہا ہوں گا۔ تو وہ گلٹی جو فیل ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تقدس بیٹھا ہوا ہے۔ ورنہ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے تو سب سے پہلے تو ان کے دل میں تقدس قرآن کی آیت کا ہونا چاہیے، گلٹی فیل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں سب سے پہلے کام کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تم جہنم میں جلو گے۔ وہیں آ کے بندہ ڈر جاتا ہے، بولتا جہنم میں جلنا کون ہے، کون جلے گا، چھوڑ دو۔ وہ گلٹ ہوتا ہے جو ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ گلٹ ہی ختم کر دینا چاہیے۔ بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس جو پیغام الہی ہے کہ آپ اس کو پیغام الہی کا سب سے بلند درجے پر فائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو جتنے اوہام بیان کیے گئے ہیں، اشکال بیان کی گئی ہیں، اشکال بیان کیے گئے ہیں، ان کی اس آیت کی روشنی میں کوئی وقت ہے ہی نہیں، بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور میں نے بہت سارے مثالیں پیش کر دی، بات سمجھ میں آ گئی ہوئی یہاں تک۔ لیکن پھر وہ ترجمہ میں تو مختلف کر دیتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ آپ جس آیت کی وجہ سے آپ بے خوف ہو رہے ہیں وہ تو بے خوف ہونے کی نہیں تھی، اس کیونکہ اس کا تو مطلب ہی کچھ اور۔ میں نے جو آیت پیش کی ترجمہ اس کا یہی کیا، بس مابین رضامندی، کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، خود دیکھ لیں گے، جا کے پڑھ لیں گے۔